بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. معزز محترم المقام دوستو، بھائیو، آپ نے میرا موضوع سماعت کیا مناقب اور فضائل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چمکتے دمکتے صحابہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. پرانے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو وہ ستاروں کی سمت کو دیکھا کرتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی فرمان عالی شان ہے کہ جو میرے صحابہ کی پیروی کو اپنائے گا وہ ہمیشہ سیدھے راستے پہ ہی چلتا رہے گا. ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ ایک دو باتیں کروں گا، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کون؟ حضرت عثمان غنی جامع القرآن، ذو النورین، تسلیم و رضا کے پیکر، صاحب شرم و حیا، کامل الحیاء والایقان، کامل الحیاء والایمان، حضرت عثمان بن عفان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہمیشہ اسلام کی خدمت کی، اور آزمائش تو اللہ کے نیک بندوں پر ہی آتی رہتی ہے. حضرت عثمان غنی کون ہے؟ وہی عثمان غنی جو مدینہ منورہ میں آئے تو مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا. ایک ہی کنواں تھا جس کو بئر روما کہا جاتا تھا، اور وہ پانی فروخت ہوتا تھا. مسلمانوں کے پاس اتنے آسائشیں اور مال و دولت نہیں تھی کہ وہ وہاں سے خرید سکے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں اس یہودی سے خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے. تو ہمیں حضرت عثمان غنی کی حیات طیبہ سے ایک یہ واقعہ ملتا ہے، ایک یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں جب ہم کوئی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور کسی قسم کی ریاکاری کو بھی سامنے نہ لائیں اور کسی قسم کے بخل کو بھی سامنے نہ لائیں. دوسری بات، اور یہی حضرت عثمان غنی ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے حکمران تھے، خلیفہ رسول تھے، مسند رسول پر بیٹھنے والے تھے، جب آپ پر آزمائش کا وقت آیا اور بلوائیوں نے شور و غل کر دیا اور آپ کے جان کے درپے ہو گئے، حضرت علی پاک نے اپنے صاحبزادوں کو جو دروازے تھے ان پر مقرر کیا کہ اندر کسی کو نہیں جانے دینا، اور حضرت عثمان سے اجازت مانگی جا رہی تھی، اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو سب آئے ہوئے ہیں ان کو مار بھگائیں، ان کو ختم کر دیں. حضرت عثمان نے کیا فرمایا؟ جواب سنیے. آپ نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ مدینہ منورہ کی دھرتی پہ خون بہے، میں یہ نہیں چاہتا
کہ مدینہ منورہ کی دھرتی پر خون بہے، یہ تو ہمارے محبوب آقا نامدار کی دھرتی ہے، میں ہر تکلیف برداشت کر لوں گا لیکن یہ برداشت نہیں کروں گا۔ وہی عثمان غنی قرآن پڑھتے ہوئے شہید تو ہو گئے لیکن اپنی اللہ کی رضا پر راضی رہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس مدینہ کی دھرتی پر خون بہے۔ تو ان کی ہمیں آپ کی حیات طیبہ سے یہ واقعہ ملتا ہے، یہ ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ اگر رب کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو ہمیں بے صبر نہیں ہونا چاہیے، صبر کو اپنے دامن میں سمیٹنا چاہیے، اسی کو جہاں اس کی جگہ ہے وہاں پر رکھنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ کی رضا کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عثمان کی سیرت پاک پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر آزمائش پر صبر و تحمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا